ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بلند آواز سے پوری نماز ختم کر دے، یعنی ثنا بھی بلند آواز سے، پھر آخر میں قرات وغیرہ تو ہے ہی ہے، پھر التحیات درود شریف دعا بھی بلند آواز سے پڑھے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب انسان تنہا نماز پڑھتا ہے تو اسے اس بات کا خیال تو ضرور رکھنا ہے کہ یہ سری نماز ہے یا جہری نماز ہے۔ جہری نمازیں 3 ہوتی ہیں، فجر ہے، مغرب، عشاء، اور سری 2 ہیں، ظہر اور عصر۔ سری نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے اور جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے کہ وہ آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے۔ لہذا اگر سری نماز میں کسی نے الحمد شریف یا سورت کو اتنی آواز سے پڑھا کہ اگر اطراف میں 4-5-6 لوگ ادھر اور 4-5-6 لوگ ادھر ہوتے، ان تک آرام سے آواز پہنچ جاتی، تو پھر اس نے سری کو جہری بنایا، اور یہ شرعاً درست نہیں ہے، نہ امام کے لیے درست ہے نہ منفرد کے لیے۔ لیکن جو باقی جہری نماز ہے اس میں امام صاحب کو تو جہر واجب ہوگا، لیکن منفرد شخص اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جہر سے پڑھے، وہ سری بھی کر سکتا ہے۔ باقی جتنی تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں ان میں سر سنت ہے، سر۔ لہٰذا اگر کسی نے منفرد نے کوئی جہری نماز ہے، یعنی جس میں قرات جہر سے وہ کر سکتا ہے، فجر ہے، عصر، عشاء، اس میں بھی جو تسبیحات وغیرہ ہے ان سب کو آہستہ پڑھنا، اسی طرح التحیات ہے، درود شریف دعا ہے، آہستہ پڑھنا ہی افضل اور اولا ہے۔ اور آہستہ کی تعریف یہی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان تک سنے۔ اگر اس نے اتنی بلند آواز سے پڑھا کہ 5-6 ادھر افراد ہوتے تو سن لیتے، یہ جہر بنا اور یہ خلاف سنت ہوا۔ لہٰذا یاد رکھیں، جہاں جہر ہے جہر ہو، جہاں سر ہے، اگر واجب ہے سری نماز یعنی اس کو پڑھنا واجب ہے کہ آہستہ پڑھا جائے، جیسے سری نماز میں قراءت تو آہستہ پڑھے، اسی طرح جتنا پڑھنا آہستہ پڑھنا سنت ہے، جیسے تسبیحات وغیرہ بشمول التحیات درود شریف دعا وغیرہ کے، ان کو آہستہ پڑھنا ہی سنت ہوگا۔ جہاں آہستہ پڑھنا واجب تھا، اگر بلند آواز سے پڑھا تو ترک واجب لازم آیا، اور جہاں آہستہ پڑھنا سنت تھا وہاں پہ بلند آواز سے پڑھا تو ترک سنت لازم آیا، ثواب میں کمی ہوگی۔ حکم آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔